السلام علیکم. سو میں نے یہ کریش کورس ایک چھوٹا سا تیار کیا ہے آن انڈرسٹینڈنگ فیمنزم اینڈ دا ڈائنامکس آف اپریشن ان آور سوسائٹی، کیونکہ مجھے موقع نہیں ملتا کہ میں لوگوں کو سمجھا سکوں یہ بات. اور وہ اس لیے کیونکہ ہمارے کورسز میں، ہمارے کہیں پہ بھی سوسائٹی میں یہ باتیں بتائی نہیں جاتی کسی کو، اور ہمیں بس وہی فضول باتیں بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ہم کسی بھی حل تک نہیں پہنچ رہے. تو حل تک اسی وقت پہنچیں گے جب ہم اسٹڈی کریں گے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اسٹیم میں یا کسی بھی سائنسز میں جب ہم کسی چیز کا حل تلاش کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے لٹریچر اسٹڈی چاہیے ہوتی ہے. تو اگر ہمارے جو معاشرے میں جتنے بھی کرائمز ہو رہے ہیں سوشل انجسٹس کے اور فیمنزم جس کی وجہ سے لوگ فیمنزم کے خلاف ہیں، اور عورتوں کے خلاف جو جرم ہو رہے ہیں، اگر ہم اس کا کوئی حل چاہتے ہیں، اگر آپ فیمنسٹ ہیں یا نہ ہیں پھر بھی آپ حل چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں روٹ کاز کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں لٹریچر اسٹڈی کرنا ضروری ہے. تو وہ کچھ لٹریچر اسٹڈی میں پریزنٹ کرنا چاہتی ہوں. تو ڈائنامکس آف آپریشن، یعنی کہ آپریشن کیا چیز ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے، اور فیمنزم کیا چیز ہے، اور وہ آپریشن سے کیسے نکلی ہے، اس سب چیزوں کو آج ہم سمجھیں گے. سب سے پہلے میں کچھ ڈیفینیشنس بتاؤں گی، کیونکہ ڈیفینیشنز آر ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینی تھنگ، اور میں ٹرائی کروں گی کہ میں سلیس اردو میں سمجھا سکوں. تو ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں ڈی ہیومنائزیشن کو. ڈی ہیومنائزیشن کیا چیز ہے؟ ڈی ہیومنائزیشن یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو کمتر سمجھیں، اسے انسان نہ سمجھیں، اس کے انسانیت کے رتبے سے کم سمجھیں، اس کو ایک مکمل اپنے جیسا انسان نہ سمجھیں، کہ جو آپ حقوق اپنے لیے چاہتے ہیں وہ کسی اور کے لیے نہ چاہیں. پھر ہے سوشل آئیڈینٹی گروپس. یہ کیا چیز ہے؟ تو کسی بھی سوسائٹی میں جب بھی انسان پیدا ہوتے ہیں تو وہ آلریڈی کسی گروپس میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی کسی ریلیجن کا پیدا ہوتا ہے، کوئی کسی ریس کا پیدا ہوتا ہے، کوئی کسی ایتھنیسٹی کا، پٹھان، پنجابی، کوئی مرد عورت پیدا ہوتا ہے، اور کوئی پاکستانی، امریکن، برٹش ایکسیکٹرا. تو ہم نیشنز کی بنیاد پہ، اپنے ریس کی بنیاد پہ، ایتھنیسٹی، ریلیجن اور ایج بھی ایک سوشل آئیڈینٹی گروپ ہے، اور ایبلٹی بھی، کہ کوئی معذور ہے، کوئی صحیح کسی کے ساتھ مینٹل ہیلتھ پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی بالکل ٹھیک ہوتا ہے، ہیلدی ہوتا ہے. تو ہم اسی طرح ہم انسان جو ہیں مختلف سوشل آئیڈینٹی گروپس میں بٹے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. پھر سوشل سائنسز یہ کہتی ہیں کہ ہر سوشل آئیڈینٹی گروپ میں ایک رجحان دیکھا گیا، ایک ٹرینڈ دیکھا. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ سارے دنیا کے سوشل سائنسز کو اسٹڈی کرنے والے لوگوں نے آفٹر سینچریز آف لٹریچر اور آفٹر سینچریز آف اسٹڈینگ یہ بات نوٹس کی ہے کہ ہر سوشل آئیڈینٹی گروپ میں ایک ڈومیننٹ گروپ ہوتا ہے اور ایک ٹارگٹ گروپ ہوتا ہے. ڈومیننٹ گروپ کیا چیز ہے؟ ڈومیننٹ گروپ وہ لوگ ہیں، اگر ہم فار ایگزامپل لیتے ہیں سوشل آئیڈینٹی ریلیجن کی، تو ریلیجن کی جو سوشل آئیڈینٹی ہے اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہ ڈومیننٹ گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ رول سوسائٹی کے اسٹیبلش کرتے ہیں، رول سوسائٹی کے بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور باقی لوگوں کو ان کے رولز کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ سوسائٹی کا نارم ہونا چاہیے. اور جو باقی لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں ٹارگٹ کلاسز، وہ ڈومیننٹ گروپس کے بنائے ہوئے رولز کو فالو کرتے ہیں، اور اگر وہ ان کے گروپس ان کے بنائے ہوئے رولز کو فالو نہیں کرتے، ان کے بنائے ہوئے نارمس کو فالو نہیں کرتے، تو ٹارگٹ کلاسز کو آؤٹ کاسٹ کر دیا جاتا ہے سوسائٹی سے. یعنی کہ ان کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے سوسائٹی کے اسٹرکچر کو برباد کر رہے ہو، ہمارے کلچر کے خلاف ہو. تو ٹارگٹ کلاسز کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے سروائیور کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، کہ ان کے سروائیور کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈومیننٹ کلاس کے رولز کو فالو کریں. تو یہ چیز ہوتی ہے ہمارے ہر سوشل آئیڈینٹی گروپ، یعنی کہ ہر ریلیجن کا اگر ہم آئیڈینٹی گروپ دیکھ لیں، ہم اگر جنڈر کا گروپ دیکھ لیں، اسی طرح ایتھنیسٹی اینڈ ریسز کا گروپس دیکھ لیں ایکسیٹرا. اب ہم ایک اور ڈیفینیشن کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے کہ ڈفرینس بٹوین پریجڈس، ڈسکرمنیشن اینڈ اپریشن. یہ تینوں چیزیں اکثر ایک ہی معنوں میں بولی جاتی ہیں، مگر یہ تینوں چیزیں سیم نہیں ہیں. اب ہم پریجڈس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. پریجڈس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی اوپینین رکھیں یا کوئی ازمپشن کریں صرف اس بنیاد پہ کیونکہ وہ جس کے بارے میں آپ اوپینین رکھ رہے ہیں، جو پرسن ہے، وہ اس ایک سوشل آئیڈینٹی گروپ سے بلانگ کرتا ہے.
فار ایگزامپل ہم کسی سیکٹ کے لوگوں کے بارے میں کوئی اسمپشن یا اوپینین اپنے دل میں رکھ لیں کہ یہ لوگ تو بھائی ایسے ہوتے ہیں. پھر ہم کسی ریلیجن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو اس طرح کے جو مذہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہوتے ہیں. پھر ہم کسی جینڈر کے بارے میں کہہ دیں کہ بھائی یہ عورتیں تو کم عقل ہی ہوتی ہیں اور یہ تو پاگل بے وقوف اور کم عقل ہیں. تو دل میں اس کے بارے میں ہم سوچیں اور ابھی ہم نے اس کو ایکشن میں کنورٹ نہیں کیا, تو اس کو کہتے ہیں پریجوڈس. اب ڈسکرمنیشن کیا ہے؟ ڈسکرمنیشن یہ ہے کہ آپ پریجوڈس یعنی کہ جو آپ دل میں برا بھلا سمجھ رہے ہیں کسی کو, اس میں اپنا پرسنل کیپیسٹی میں ایکشن بھی شامل کر لیں. وہ کیسے کہ فار ایگزامپل اگر میری کوئی دکان ہے, میرا بزنس ہے, تو میں اس کے باہر اشتہار لگا دوں کہ اس سیکٹ کے لوگ یا اس ریلیجن کے لوگ میری دکان میں نہیں آ سکتے. تو میں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں, بے شک گورنمنٹ کے رولز کچھ اور ہیں, مگر میں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اپنے دل میں جو کسی کے بارے میں برے خیالات تھے اس کو ایکشن میں کنورٹ کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں ڈسکرمنیشن. اب اسی طرح مرد بھی عورت کے خلاف ڈسکرمنیشن کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی مرد کے خلاف ڈسکرمنیشن کر سکتی ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں کہ آپریشن کیا ہے. آپریشن یہ ہے کہ جب آپ ڈسکرمنیشن یعنی آپ کے پرسنل کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ پاور بھی ایڈ ہو جائے. پاور کیا ہے؟ کسی بھی سوسائٹی, کسی بھی نیشن میں پاور ہوتی ہے انسٹیٹیوشن سے, انسٹیٹیوشنز آف سوسائٹی, اس کا کانسٹیٹیوشن, اس کے لاز. اینڈ دا سیکنڈ از اس کا کلچر. کلچر کے اندر ریلیجن آ جاتا ہے اور آپ کی ٹریڈیشنز آ جاتی ہیں. تو یہ جو کلچر, ریلیجن اور انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ سب کے سب انسٹیٹیوشنز آف پاور ہیں. ان کے سب کے پاس پاور ہے, ان سب چیزوں کے پاس. تو اگر آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ کے جو کلچرل, آپ کا کلچر ہے اور کلچر کے اندر جو ریلیجن کا مکس ہو گیا ہے, وہ بھی آپ کی اس ڈسکرمنیشن میں مدد کر رہے ہیں آپ کی, تو اس کو کہتے ہیں آپریشن. اور یہ چیزیں جو ڈومیننٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں نظر آتی. ڈومیننٹ کلاس کے لوگ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکٹیولی آپریشن میں پارٹیسپیٹ کریں, مگر وہ پیسیولی ہمیشہ پارٹیسپیٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ڈومیننٹ کلاس کے لوگوں کو ہمیشہ آپریشن سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور ٹارگٹ کلاس کے لوگوں کو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہمیشہ اپنے سروائیول پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ وہ ان کے لیے سروائیو کرنا ہی ان کا مین گول ہے کہ کسی بھی سوسائٹی اور کلچر میں بس سروائیو کرنا ہے کسی طریقے سے ہم نے, کیونکہ پوری انسٹیٹیوشنز کی پاور ان کے خلاف ہوتی ہیں. سب لوگ اپنے پیسو اور ایکٹیو ایکشن سے ان کے خلاف ہوتے ہیں. اب اس کی ایک مثال یہ لے لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کلاسز کی, ہاں یہ بھی میں نے ایک بتانا پہلے بھول گئی کہ سوشل آئیڈینٹی گروپ میں ایک کلاس بھی ہے کہ آپ اکنامک کلاس کی وجہ سے بھی لوگوں میں آپریشن ہوتا ہے کہ ہماری جو لوور پور کلاس ہے, پھر مڈل کلاس ہے, پھر ایلیٹ کلاس ہے ہماری, تو اس میں بھی اس کی بیسس پہ بھی آپریشن ہوتا ہے. ہم اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو امرا ہیں اور جو امیر لوگ ہیں یا پھر ویل آف لوگ ہیں, ان کو شاید لگتا ہے کہ ہمارے کنٹری میں رولز ہیں جو کہ واقعی میں ہیں, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں سب برابر ہیں, امیر غریب, اور یہ تھیوریٹیکلی سب لوگ برابر ہیں. مگر ایک غریب انسان کو پتہ ہے کہ اس ہمارے کلچر کے اور ہماری کنٹری کے انسٹیٹیوشنز اس کے خلاف ہیں, یعنی کہ ہمارے کنٹری کی جو پاور ہے وہ اس کے خلاف ہے, اور لوگ صرف اور صرف اس کے غربت کی وجہ سے اس کے ساتھ روزمرہ زندگی میں برا ہوتا ہے. اگر وہ پولیس تھانے میں جائے تو اس کو رشوت مانگی جائے گی کہ تمہارا کام نہیں کرنا, تم اس کو جاب لینے جائے گا تو وہ جاب نہیں لے سکتا کیونکہ غریب ہے, تو اس کو ہر زندگی کے ہر موڑ پہ دھکے کھانے پڑیں گے. اور یہ صرف اس کو ہی پتہ ہے کہ یہ پوری سوسائٹی کی پاور اس کے خلاف ہے. یہ امیر لوگوں کو یا شاید مڈل کلاس لوگوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ پاور وہ لوگ ہیں جو ان کے خلاف ہیں, جو غریب لوگوں کے خلاف ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ سائیکل آف سوشلائزیشن کیا چیز ہے. اوکے, سو اب ہم نے سمجھنا ہے کہ سائیکل آف سوشلائزیشن کیا چیز ہوتی ہے, سوشلائزیشن اٹ سیلف کیا ہے, اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ہیلپ ان پروڈیوسنگ دا نیریٹو آف آل مین. یہ ایک بابی ہیرو ہیں, شی از اے ویسٹرن امریکن آتھر, اینڈ انہوں نے یہ سائیکل آف سوشلائزیشن دیا ہے. تو اس کو ہم اب دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جب انسان ایک پیدا ہوتا ہے دنیا میں, تو وہ کسی بھی بائسز کے بغیر پیدا ہوتا ہے. اس میں وہ کسی بھی چیز کی طرف یک طرفہ نہیں ہوتا ہے. اس کے کوئی اسٹیریوٹائپس یعنی کہ کسی کے بارے میں وہ کچھ بھی برا گمان نہیں کرتا ہے. کچھ پریجڈس جس کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی وہ نہیں ہوتی ہے. اس کو کچھ بھی ماضی کی ہسٹری کا کچھ بھی نہیں پتا ہوتا.
پھر وہ اپنے گھر میں ارد گرد اپنے پیرنٹس کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے چاچا ماما جس کو بھی دیکھتا ہے باتیں کرتے ہوئے، تو ان سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے سوسائٹی کے نارمس. ہم اس کی اگزامپل لے لیتے ہیں. اگزامپل ہم یہ لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل وہ اپنے گھر میں دیکھتا ہے کہ اس کے نوکروں کے ساتھ اس کے گھر والے بری ٹون میں بات کرتے ہیں. تو اس بچے نے اب اس کی فرسٹ اسٹیج آف سوشلائزیشن ہے کہ اس نے یہ ریئلائز کرنا اسٹارٹ کر دیا کہ شاید یہ نارم ہے کہ ہم ان کو ڈی ہیومنائز کریں، اپنے نوکروں کو ان سے برے لہجے میں بات کریں. یہ ڈی ہیومنائزیشن کا اس نے پہلا اسٹیپ سیکھ لیا اپنے بچپن میں. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اسکول میں جاتا ہے اور باہر گھومنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، تو اب ہم نیکسٹ اسٹیج پہ آ گئے کہ انسٹیٹیوشنل اینڈ کلچرل سوشلائزیشن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کلچر کے جو ادارے ہیں، ہمارا ماسک اینڈ اسکولس، ٹیلی ویژن، ہمارا میڈیا آج کل ہمیں کانسٹنٹلی ایک میسیجز ہمارے دماغ میں دے رہا ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں ایک نیریٹو بنا رہا ہوتا ہے، کائنڈ آف برین واشنگ ہماری ہو رہی ہوتی ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم اس میں کلاسز کی ایگزامپل لیں پاورٹی کی، تو جب بچہ وہی باہر جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جو ویٹرز ہیں یا کوئی غریب لوگ ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ نہ صرف اس کے گھر والے بلکہ باہر کے لوگ بھی ان سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں اور ان کو ڈی ہیومنائز، ان کو کمتر سمجھتے ہیں. تو وہ کہتا ہے اچھا یہ تو میرے گھر والے نہیں ہیں، تو سب لوگ ہی ایسے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک سوسائٹی کا نارم ہے. لائک وہ سوسائٹی کا نارم بنتا جاتا ہے آہستہ آہستہ. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اب آہستہ آہستہ ڈومیننٹ کلاس کا حصہ بننا شروع ہو گیا. کلاس کی بیسس پہ جو ڈومیننٹ کلاس ہوتی ہے، لائک کلاسزم جو ہوتی ہے، یعنی کہ مڈل کلاس، لوور کلاس اینڈ اپر کلاس، تو اس کی بیسس پہ اب وہ ڈومیننٹ گروپ کا حصہ بنتا جا رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ پارٹیسپیٹ کرنے لگ جائے گا دوسرے غریب لوگوں کی تذلیل میں، دوسروں کو کمتر سمجھنے میں، ڈی ہیومنائز کرنے میں. تو اب یہ اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ جو اس نے بچپن سے آس پاس اپنے ارد گرد دیکھا، اپنے اسکول، کالجز، انسٹیٹیوشنز، میڈیا میں دیکھا، تو اب اس کا ایک جو اس پورے کلچر، اس پورے سائیکل، اس پوری سوسائٹی نے جو پروڈکٹ بنائی ہے نا، یہ سوسائٹی یہ ایک فیکٹری تھی، اور اس فیکٹری نے جو پروڈکٹ بنائی ہے وہ یہ رزلٹ یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو کہ دوسروں کو، کسی بھی کلاس کو کمتر سمجھنے لگ گیا اپنے سے، اور اس میں اس کلاس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، وہ صرف اس کلاس میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ قصور ہے. تو بابی ہیرو یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم اس بیہیویئر کو، ان رویوں کو نہیں چینج کریں گے، تو کیا ہوگا کہ یہ سائیکل چلتا رہے گا. یہ اگر باپ بنے گا تو اپنے اس کے بچے بھی اس سے یہی سیکھیں گے، اور یہ سائیکل چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، اور یہ ہوتا رہے گا unless we break out of this cycle. اور وہ کیسے ہم بریک آؤٹ کریں گے کہ ہم کوشچن کرنا سٹارٹ کر دیں. ہم کہیں کہ کیا یہ واقعی میں ٹھیک ہے؟ کیا یہ کچھ انسان واقعی میں مجھ سے کمتر ہیں، ریلیجن کی بنیاد پر، جنڈر کی بنیاد پر، کلاس کی بنیاد پر، ایتھنیسٹی، ریس کی بنیاد پر، کیا واقعی میں مجھ سے یہ کمتر ہیں یا سب انسان برابر ہیں؟ تو وہ کوشچن کرنا سٹارٹ کریں. تو دس از واٹ we should try to do. We should try to question the norms of the society. کہ ہمیں اگر اس سب مسئلوں سے نکلنا ہے then we should start questioning and we should start taking a stand. Okay, اب ہم ایک اور ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں جو کہ انٹرسیکشنالٹی. یہ کیا چیز ہے اور اس کا ہماری ان سب بحث سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے اکثر بحث کرتے ہوئے، فیمنزم کی جو بحث ہوتی ہے اس میں لوگوں کو یہ اکثر کہتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ مرد جو ہے وہ خون پسینے کی کمائی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ تو اس کا بھی اسی میں جواب ہے انٹرسیکشنالٹی میں. تو انٹرسیکشنالٹی یہ ہوتا ہے کہ اب سب انسان ڈفرینٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، سوشل آئیڈینٹی گروپس میں بٹے ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم ایک انسان ایسے سوشل آئیڈینٹی گروپ میں ہو جہاں پہ وہ ڈومیننٹ کلاس کا ہو، جہاں پہ وہ کائنڈ آف ظلم کرنے والا ہو، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک اور سوشل آئیڈینٹی گروپ کا بھی حصہ ہو جس میں وہ خود مظلوم ہے. تو جب یہ سب چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، اس وقت انٹرسیکشن ہوتی ہے ان سب سوشل آئیڈینٹی گروپس کمبینیشنز کی، تو بہت ہی کمپلیکس سینیریوز ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو
عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو گاؤں والی عورتوں کو حقوق نہیں ملے ہوئے، اور جو سٹیز میں ہیں وہ تو ایسی ہی بس بولتی رہتی ہیں اور ان کے کوئی ایشوز نہیں ہیں. اس چیز کو بھی ہم اب ڈسکس کرتے ہیں تھرو انٹرسیکشنالٹی. اب اس کی ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ انٹرسیکشنالٹی کیا چیز ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ایک سنی وومن کی ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں ایک مائنورٹی مین کو، یا مائنورٹی میں آ جاتے ہیں شیعہ، احمدی اینڈ اسماعیلیز اینڈ ہندو کرسچن، ایوری مائنورٹی. تو اب ہم اس کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک سنی وومن جو ہے شی کین ناٹ انڈرسٹینڈ دا پین آف دا مائنورٹی مین آن دا بیسس آف ریلیجن، کہ اس کے ساتھ ریلیجن کی بنیاد پہ اس ملک میں کیا کیا ظلم ہوتا ہے، کیا کیا ڈسکریمنیشن ہوتی ہے تھرو آؤٹ دا اسکول، تھرو آؤٹ دا کالج، جابس میں اس کو جاب نہیں مل رہی، یا لوگوں کا برتاؤ اس کے ساتھ برا ہے صرف اور صرف اس کے سیکٹ یا ریلیجن کی وجہ سے. تو یہ سنی ایک وومن نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ سنی از دا موسٹ پریولیجڈ سیکٹ ان آر کنٹری. اب یہ ہے کہ اسی طرح جو مائنورٹی مین ہے، جب ہماری فیمنزم کی ڈسکشن آئے گی تو وہ ایک سنی عورت کے پرابلمس کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اس کیس میں، جنڈر کے کیس میں، وہ ڈومیننٹ گروپ سے تعلق کرتا ہے جو کہ ہے مین، اینڈ جو سنی وومن ہے جنڈر کے کیس میں تعلق رکھتی ہے ٹارگٹ گروپ سے جو کہ ہے ویمن. اب اسی طرح ہم نے اگر کمپیئر کرنا ہے دو لوگوں کو، فار ایگزامپل اگر ہم کمپیئر کریں، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو مزدور مرد ہیں وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، جبکہ عورتیں جو ہیں وہ ایسی گھر میں بیٹھی رہتی ہیں. تو اب ہمیں اس اسٹیٹمنٹ کو جو ہے انالائز کرنا ہوگا، اس اسٹیٹمنٹ کا کیا مقصد ہے، کیا یہ واقعی سچ ہے یا اس میں کچھ لوپ ہول ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں جو کمپیریزن کر رہے ہیں وہی غلط کر رہے ہیں. وہ کمپیئر کر رہے ہیں لوور کلاس مین کو ود مڈل اور اپر کلاس ویمن سے. اب اگر ہم یہ بالکل ڈفرینٹ کلاسز بھی ہیں اس کے اندر آگی ہیں اور جنڈرز بھی آگے ہیں. اگر ہم کلاسز کی بیس پہ دیکھیں دین اٹس ایبسلیوٹلی رائٹ کہ جو مڈل کلاس یا اپر کلاس وومن ہے شی از لیونگ اے بیٹر آف لائف دین دا پور مین. اینڈ کلاسز کی بیس پہ واقعی میں دا پور مین is discriminated against and is oppressed as compared to the women. But اگر ہم جنڈر کی بات کرتے ہیں then the woman is oppressed because اس میں اب انٹرسیکشنالٹی آ چکی ہے. again this is a complex scenario. تو اگر ہم نے کمپیئر کرنا ہے، اگر ہم واقعی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی عورت جو ہے جنڈر کے وجہ سے oppressed ہے کہ نہیں، تو ہمیں اس کو ایکول فوٹنگ پہ کمپیئر کرنا ہوگا. ہمیں مڈل کلاس مین کو کمپیئر کرنا ہوگا مڈل کلاس وومن سے. ہمیں آفس گوئنگ مین کو کمپیئر کرنا ہوگا آفس گوئنگ وومن سے. ہمیں ایجوکیٹڈ یونیورسٹی گریجویٹ مین کو کمپیئر کرنا ہوگا ایجوکیٹڈ یونیورسٹی گریجویٹ وومن سے. کیا ان کے پاس ایک جیسی یکساں شخصی آزادی ہے؟ کیا ان کے پاس پبلک اسپیسز پہ جگہ ہے؟ کیا آپ جب باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو عورتیں زیادہ نظر آتی ہیں یا مرد زیادہ نظر آتے ہیں؟ تو ان سب جوابات کے لیے ہمیں کمپیریزن جو کرنا ہوگا وہ ایکول فوٹنگ پہ ہوتا ہے کمپیریزن. اگر ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، اگر ہم لوور کلاس مین کا کمپیریزن اگر ہم نے کسی سے کرنا ہے تو ہمیں وہ لوور کلاس وومن سے کرنا ہوگا. کہ اگر لوور کلاس وومن ہے وہ بھی کام کرتی ہیں لوگوں کے گھروں میں، فیلڈز میں کام کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان پیڈ لیبر بھی کرتی ہیں اپنے گھروں میں، اور اس کے علاوہ بھی وہ ایسڈ اٹیکس، آنر کلنگس جیسے مظالم بھی برداشت کرتی ہیں. تو اگر ہم نے کمپیریزن کرنا ہے تو ہمیں ایک جیسی سوشل آئیڈینٹیٹیز کا کمپیریزن کرنا ہوگا. اب ہم بڑھتے ہیں فیمنزم کی طرف کہ یہ کیسے نکلی ہے. اور ایک بات جو ہم نے سب چیزوں کا خلاصہ ہے ابھی تک، وہ یہ ہے کہ ڈی ہیومنائزیشن وہ کور ہے انجسٹس کا، کہ نا انصافی کی جو مین وجہ ہے وہ ڈی ہیومنائزیشن ہے، کہ ہم دوسرے انسان کو اپنا ایکول نہیں سمجھ رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے الگ سیٹ آف حقوق ہو اور دوسرے کے لیے الگ ہو. تو یہ مین چیز ہے جو مین وجہ ہے انجسٹس ان سوسائٹی کا.
تو جب بھی انجسٹس ان سوسائٹی ہوتا ہے, کبھی ناانصافی ہوتی ہے سوسائٹی میں, تو اس کی وجہ جو ڈی ہیومنائزیشن ہے اس کی وجہ سے ڈفرینٹ موومنٹس پیدا ہو جاتی ہیں سوسائٹی میں, آل اوور دا ورلڈ پیدا ہوتی رہی ہیں, ہمیشہ سے پیدا ہوتی رہی ہیں سوشل انجسٹس کی وجہ سے. اس کی ایگزامپلس, فار ایگزامپل سول رائٹس موومنٹ, یہ کالے گوروں والی جو موومنٹ تھی کہ گورے جو ہیں ہمیشہ وہ نارمز اینڈ رولز آف سوسائٹی سیٹ کرتے ہیں, اینڈ جو بلیک تھے ان کی سیگریگیشن ہوتی تھی, ان کو بالکل ایکول ان کو دے ور ناٹ کنسیڈرڈ ہیومنس, تو سیگریگیشن اینڈ ایوری تھنگ, ووٹنگ رائٹس, ایوری تھنگ. تو اسی طرح اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے 9/11 کے بعد کہ ویسٹرن سوسائٹیز میں کافی زیادہ ڈسکرمنیشن آ گئی اگینسٹ ویمن, اگینسٹ مسلمس اینڈ اسپیشلی اگینسٹ مسلم ویمن. تو اب ایک اور نیا کانسیپٹ آ گیا اسلاموفوبیا کا, اور اس کے اگینسٹ جو ایفرٹس ہیں اسلاموفوبیا کی وہ بھی اس سوشل انجسٹس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ ہم نے 9/11 کے بعد خاص طور پہ دیکھا ہے کہ دو گروپس بن گئے ہیں. ڈومیننٹ کلاس جو کہ ویسٹرن سوسائٹیز میں یوزلی وائٹ پیپل ہوتے ہیں, اینڈ جو ٹارگیٹ کلاس جو کہ مسلمس ہیں. تو کسی سوسائٹیز میں یہ ڈسکرمنیشن تک حد تک محدود ہے, اور کچھ سوسائٹیز میں اور کچھ کنٹریز میں جیسے کہ فرانس میں یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ آپریشن اسٹارٹ ہو گیا ہے اگینسٹ مسلم وومن کہ حجاب پہ بین ہو گیا. تو دس از کالڈ oppression when discrimination is combined with power, and power is granted by the constitution, by the laws of the country. تو اسی طرح جب بھی سوسائٹی میں انجسٹس ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ موومنٹس نکلتی ہیں. تو فیمنزم بھی اسی وجہ سے نکلی ہے. وہ یہ نہیں کہ سیکولرزم سے نکلی ہے یا ویسٹرن ایجنڈا ہے یا ایتھیزم لانے کا ایجنڈا ہے ویسٹرن. یہ ہر سوسائٹی میں, کوئی اسلامک سوسائٹی ہو, کوئی لادین سوسائٹی ہو, کوئی کمیونسٹ اور سوشلسٹ اور اینی سوسائٹی, جب بھی اس میں لوگوں نے دیکھا, عورتوں نے دیکھا کہ یہ سوشل انجسٹس ہے, ان کو ان کے صرف جینڈر کی بنیاد پہ ڈفرینٹ ٹریٹ کیا جا رہا ہے, تو ایک فیمنزم موومنٹ نکل آئی, اینڈ دیٹ از فار دا رائٹس آف ویمن. سو اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ وائی ڈو فیمنسٹ سے آل مین. ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سوشلائزیشن آف مین, کہ جو ہم نے سائیکل آف سوشلائزیشن جو ابھی پچھلی سلائڈس میں ہم نے پڑھا ہے کہ سب انسان بے قصور پیدا ہوتے ہیں, انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا سوسائٹی کے نارمس کے بارے میں, مگر سوسائٹی کی فیکٹری انہیں برین واش کرتی ہے, ان کو سوشلائز کرتی ہے, ان کو کانسٹنٹلی میسیجز سے بمبارڈ کرتی ہے کہ تم نے ایسے بننا ہے, تم نے ایسے سوچنا ہے, اور وہ ویسے ہی کرنے لگ جاتا ہے اور ویسے ہی سوچنے لگ جاتا ہے, اور وہ ایک پروڈکٹ بن جاتا ہے سوشلائزیشن کا, جو کہ بالکل ان رولز کے مطابق بنا ہوتا ہے جو کہ ڈومیننٹ گروپ نے سیٹ کیے ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے ڈومیننٹ گروپ جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس انسٹیٹیوشنس ہیں, جن کے پاس ریلیجن پلس کلچر کے کمبینیشن کا جو ایک عجیب ویئرڈ مکسچر بن چکا ہوا ہے, اس کی پاور ہے. جو ریلیجن, کلچر اینڈ انسٹیٹیوشنز جس کی سائڈ پر ہیں وہ ڈومیننٹ گروپ کا حصہ اپنے بن جاتے ہیں. تو جب فیمنسٹ یہ کہتی ہیں کہ آل مین, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو سوشلائزیشن ہو رہی ہے سوسائٹی میں, اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ آل مین کو ایک ہی تھنکنگ کا بنائیں. وہ ان کو کانسٹنٹلی یہ میسیجز دیتے ہیں کہ عورتوں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا, وہ کم عقل ہیں, ان کا کوئی کام نہیں ہے باہر جانے میں, وہ کیوں گئی تھی باہر, اگر وہ باہر گئی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو یہ ان کا قصور ہے. یہ سارے کے سارے سوشلائزیشن کے میسیجز ہیں جو کہ ہر مرد کو برین واش کرتے ہیں, اور ہر مرد پہ یہ اٹیک کرتے ہیں سوشلائزیشن کے میسیجز, اور ہر مرد ویسے کا ویسا برین واش ہوتا جاتا ہے. مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو کویشچن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو مجھے میسیجز دوسرے لوگوں سے مل رہے ہیں اس میں کچھ خرابی ہے. وہ اس کو کویشچن کرتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے تو دین دے ٹیک اے اسٹینڈ آن اٹ. دین obviously there are people, obviously there are men who know this, who know کہ یہ جو سوشلائزیشن کے میسیجز ہیں یہ غلط ہیں, and they do take a stand on it. مگر جب ہم یہ بات کریں آل مین کی, تو ہم اس سوسائٹی کی بات کریں, اس سوشلائزیشن کی بات کریں, اس فیکٹری کی بات کریں جو یہ ایسے پروڈکٹس بنا رہی ہے, اور اس فیکٹری کا جو گول ہے, اس فیکٹری کا جو مشن اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس نے سب کے سب مردوں کو
ایک جیسی ہی پروڈکٹ بنانا ہے، اور وہ پروڈکٹ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیسی ہے، کہ وہ جو وکٹم بلیمنگ کرتی ہے اور جو کہتی ہے کہ عورت کا کوئی کام نہیں ہے پبلک پلیسز پہ، اور اس کو کم تر سمجھتی ہے، تو اس کے خلاف ہیں، اس کے خلاف ہم بات کرتے ہیں. سو آئی ہوپ میں نے یہ سب چیزیں آسان الفاظ میں سمجھا دی ہیں، اور اگر نہیں سمجھ آئی آئی ایم سوری، بٹ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ. تھینک یو. اللہ حافظ.